باقی ہے، وقت ابھی باقی تھوڑا ہے، کافی ہے، وقت بھی تھوڑا ہے، نہیں تھوڑا نہیں ہے، آپ اپنے آرام سے بات کریں، اور آپ کے پکوڑے بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ یہ ایک مختلف مکاتب فکر کا ایک پینل بیٹھتا ہے، جو مسئلہ جو سوال آپ نے اٹھایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا، شان کا، مقام کا، مرتبے کا، اس میں سمجھتا ہوں کسی بھی مسلمان کو نہ کوئی اختلاف ہے نہیں، اور نہ کسی مسلمان کو کوئی قدغن ہے، اور جو اس قسم کی میں سمجھتا ہوں دل میں نفرت رکھتا ہے ہم اس کو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، بھائی کیا کہنا ہے، بھائی کیا کہنا ہے، بھائی کیا کہنا ہے۔ اب بات اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا اگر وہ تہوار ہے، وہ دن ہے، اگر وہیں تک بات رہے تو خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ۔ جی جی، لیکن اب وہ ممبروں پہ چڑھ کے حضرت علی کو بھی لوگ لانتے کر رہے ہیں، کون لانتے کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بندے کو بھی خود ملعون سمجھتے ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کو لانتے دیتا تھا یا دیتا ہے، واہ 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 واہ، اور اس بندے کو بھی ملعون سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام میں سے سیدنا معاویہ، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کسی پر لانتے کرتا تھا یا کرتا ہے، وہ بھی ملعون ہے۔ ہم صحابہ کرام میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنے کو اسلام نہیں سمجھتا۔ صحیح بات، بالکل پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے، اور اس پلیٹ فارم سے ہمارا ایسا مثبت پیغام جانا چاہیے جو لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی بجائے محبت پیدا کرے، بجائے اس کے کہ ہم جلتی پر تیل چھیڑ کے ہمیں اس پہ پانی ڈالنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور ویسے بھی کرونا کا معاملہ ہے تو شاید کوئی آدمی یہ سوچ کے بات کر رہا ہو کہ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ گرمی سے کرونا مرتا ہے تو اس لیے محفل کو گرم کیا جائے تاکہ مرے، لیکن اس میں ہیومیڈیٹی بھی ساتھ چاہیے۔ جی دیکھیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنی بات بھی کافی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے اور آپ کی لاڈلی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی گھر والی ہے، بالکل، حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ ہے، بالکل۔ یہ ساری فضیلتیں پھر جنتی خواتین کی سردار۔ اللہ کے رسول جس مرض میں آپ بیمار ہیں اور آپ کے پاس آتی ہیں اور اتنے صدمے سے اللہ کے رسول کو دیکھتی ہیں کہ آپ ٹھنڈے تشت میں پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرے پہ پھیرتے ہیں، بے ساختہ منہ سے نکلا واہ کربا بھی ہے، میرے ابا کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ رسول بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب بعد الیوم، اے بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے۔ آپ نے قریب بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا سے کان میں کچھ کہا، حالانکہ اور بھی وہاں تھے لیکن آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، کان میں کچھ کہا، آپ رونے لگی۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ میری بیٹی تو دکھی ہو گئی ہے، آپ نے پھر دوبارہ بلایا، پھر آپ نے کچھ کان میں کہا اور آپ ہنسنے لگے، گویا آپ آخر وقت بھی جب دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہیں اپنی بیٹی کو ہنسا کے۔ یہ میسج تھا پوری دنیا کے لیے کہ میری بیٹی کو کبھی رلانا۔ ایک بات۔ دوسری بات، حالانکہ اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ہے، فضیلت ہے، اور اس میں حضرت علی کی بھی فضیلت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا خود شکایت کرنے گئی، اللہ کے رسول آپ نے اپنے بھائی کے بارے میں سنا وہ دوسری شادی کر رہے ہیں، آپ اٹھے اور آپ جیسے اٹھے حدیث میں آتا ہے آپ نے جو چادر ڈالی کندھے پہ، وہ آپ کو اتنا صدمہ تھا کہ اس کو سنبھال بھی نہیں پائے، زمین پر پیچھے گھسکتی بھی جا رہی ہے، اور آپ وہاں پہنچے، آپ نے فرمایا علی میں نے ایسا ایسا سنا ہے، یاد رکھ لیں، ابھی اس سے کچھ سن ہی نہیں رہے، یاد رکھ عدو اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی نے کہا آمنا و صدقنا، یہ حضرت علی کا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے جس چیز سے منع کیا اگرچہ وہ چیز جائز تھی، آپ نے منع کیا، حالانکہ دوسرا نکاح منع نہیں تھا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک منٹ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اس میں حضرت علی کی شان ہے کہ حضرت رسول اکرم کا جیسے فرمان سنا، اپنی بات اپنا فیصلہ سارا چھوڑ دیا، رسول اللہ کے فیصلے کو اونچا کیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں شان ہوئی
کہ انہوں نے اپنا ایک درد دل بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس درد دل کے مداوے کے لیے آپ فوراً تشریف لائے۔ پھر اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے دوپہر کے وقت، جسے اب عموماً عرب اس ٹائم پہ قیلولہ کیا کرتے تھے، آپ نے عشاء کے بعد اور قیلولے کے وقت کسی بھی شخص کو کسی کے گھر میں جانے سے منع فرمایا۔ یہ ایک آداب ہیں یعنی ملاقات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اکثر قیلولے کے وقت میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ یعنی اس اصول سے ہٹ کر آپ یہ بھی تھا کہ میری بیٹی سے مجھے محبت ہے، اور یہ بھی کہ آپ اپنی بیٹی کے گھر میں اکثر آنا محبت کا ثبوت بھی ہے، داماد سے محبت کا ثبوت بھی ہے، اور دونوں کو آپ خوش بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ ایک موقع پر آپ آئے اور آپ نے دیکھا آج علی قیلولے کے وقت گھر میں نہیں، آپ نے فاطمہ سے پوچھا۔ اب دیکھیے وہ کتنے سلیقے والی تھی کہ گھر میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ آج باپ پوچھ رہا ہے کہ بیٹی علی گھر میں کیوں ہے؟ کہا اللہ کے حبیب ابھی کچھ کسی بات پہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو وہ گھر میں نہیں رہے۔ آپ نے بلال کو بھیجا، دیکھو مسجد میں دیکھ کے آئے کہ حضرت علی آرام فرما رہے۔ آپ نے بیٹی سے ایک لفظ نہیں پوچھا، یہ نہیں قریدا غلطی تمہاری تھی یا سیدنا علی المرتضیٰ کی تھی، آپ نے نہیں پوچھا۔ یہ گھر بسانے والی ہستیاں تھیں، ایک لفظ نہیں پوچھا۔ پھر مسجد تشریف لے گئے، حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، پہلو کے ایک حصے پر مٹی لگی ہوئی، آپ نے فرمایا کم یا ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ حضرت علی کی آنکھ کھلی اور بو تراب آپ کے منہ مبارک سے سنا، اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کے ساتھ ہی اس کنیت کو لگا لیا، بو تراب ہی بنا لیا۔ آپ حضرت علی کو لائے، داماد کو گھر میں ہاتھ پکڑ کے لائے۔ میں آج ساری بیٹیوں والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہماری ناک اتنی اونچی ہے، ہم بیٹی والے ہیں، داماد روٹ کے گیا ہے، اب وہ ادھر آئے گا، دہلیز پہ ناک رگڑے گا، منتیں کرے گا، پھر ہم سوچیں گے، فیصلہ کریں گے۔ یہ بیٹیوں کا گھر برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب جو بیٹی کا گھر بسانا چاہتے بھی تھے اور بسانا جانتے بھی تھے، اپنے داماد کا ہاتھ پکڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جیسا کوئی خاندان ہم دنیا میں مثال ہی پیش نہیں کر سکتے۔ آپ کی ناک سے اونچی ناک کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لاتے ہیں، دونوں میں سے کسی سے نہیں پوچھا قصور کس کا تھا، بات کیا تھی، قریدا نہیں۔ یہ ساری شان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کوئی بات نکالی، حضرت علی نے بھی نہیں کوئی بات نکالی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمیں، جیسا کہ فضل سبحان صاحب نے کہا، دوسرے کی تنقید کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو ایسی فضیلت حاصل ہے تمام عرب کی عورتوں پر، جیسے عرب میں سب سے مرغوب کھانا تھا سرید، جیسے اس کو ایسے فرمایا۔ اور اسی طرح صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے جھٹ سے کہا عائشہ۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ تو جیسے آپ نے ابتدا میں اپنے انٹرو میں کہا نا کہ ہمیں یہ نہیں کہ جیسے سیدہ شہداء، اب اس کا ذکر ہوتا ہے تو بھئی لوگ حضرت علی حسین کی شہادت کو بھول جاتے ہیں، یا حضرت حسین کی شہادت کا ذکر آتا ہے تو ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں سید الشہداء ہیں، دونوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ سب ہے۔ لیکن جب حضرت علی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا ہے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے ابو بکر ہے، یہ بھی فضیلت بیان ہونی چاہیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے تاکہ بیلنس ایسا برابر رکھنا چاہیے جیسے سبحان صاحب نے فرمایا ہے، تاکہ سب کا میسج اچھے طریقے سے کنکلوژن یہ کر دوں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت۔ میں دیکھیں آج بھی اس پلیٹ فارم سے یہی میسج گیا ہے محبت کا، پیار کا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کی زبان مبارک سے بھی یہی بات گئی ہے، مفتی صاحب بھی یہ چاہتے ہیں۔ اصل میں ان کا بنیاد تھی، انہوں نے اپنا نظریہ ایک بیان کر دیا، وہ ان کی بات بس ختم، وہ ان کی ایک نظریہ تھا، انہوں نے بیان کر دیا، آپ نے بیان کر دیا، آپ کی بات ہوئی۔ اور سب سے اچھی بات آپ ہی کی یہ ہے کہ سب سے محبت کی جائے، سب سے پیار کیا جائے، اور سب سے محبت اور پیار کو عام کیا جائے، اور اس پلیٹ فارم سے بھی یہی میسج آنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ مجھے تو آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اکثر آپ میسمی صاحب کی حمایت کرتے ہیں۔ ہاں میں تو ابھی بھی آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، دونوں آپ ابھی بھی آپ ایک دوسرے کے حامی ہیں،
बहुत जबरदस्त किस्म के. हाँ, बल्कि कुरैशी साहब से कभी कभी हो जाती है, लेकिन मेसवी साहब से तो नहीं है. बस वो मेसवी साहब ने अपना अकीदा बयान कर दिया, अच्छा हो गया. ताकि एक बात क्लियर हो. एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हो जाएगा. बहुत खूबसूरत आज की महफिल रही. हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की फजीलत बयान हुई, हज़रत अली का जिक्र हुआ, रसूल पाक का आपने क्या खूबसूरत बयान फरमाया, आपने क्या अच्छे अंदाज में घर बसाने की बातें की हैं. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. फिर आ गया प्यारा